great honor for me کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں اور یہاں پہ بڑے بڑے جیت جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور موسٹلی میرے دوست ہیں. اور دیکھیں جب جیسے سمر جان صاحب نے بات کی اور اسی کی ریس پہ بات ہے کہ تم سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. سیکھیں زندگی میں یا سکھائیں دوسرے کو, اور اسی طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. میں آپ کو ایک جو اپنی بات ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ پاکستان میں ایک پہلوان تھا رستم زماں, آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا ایک مقابلہ ہو گیا انوکھی پہلوان جو جاپان کا ایک پہلوان تھا اس کے ساتھ. تو جو جاپان والا پہلوان تھا نا اس نے ان کو ہرا دیا. تو اس کے پاس ایک ٹیکنیک تھی, لاک تھا, وہ اس سے یہ نکل نہیں سکے. تو پھر ان کا جو بھتیجا تھا تو اس نے ساری زندگی محنت کی اور اس کو چیلنج کیا, اور پھر کراچی میں ان کا مقابلہ ہوا. تو وہ اس مقابلے میں یہ دونوں برابر تھے. تو وہ جو نوکی تھا نا اس نے اس کا ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ مجھ سے جیت گیا. تو ساری دنیا حیران ہوگی کہ یار جو بندہ نہیں ہار رہا تھا لیکن اس نے اپنا جو مخالف تھا اس کو مطلب ہے کہ خود ہی کر دیا. تو اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. تو کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد وہ جو یہ رستم زماں کے جو بھتیجے تھے نا ان کی ڈیتھ ہو. تو اس وقت اس جرنلسٹ کو یاد تھا تو وہ ان کے پاس گیا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ وہ بتائیں کہ آپ نے ان کو کیوں جتوایا تھا؟ اس نے کہا اس کی زندگی کا مقصد مجھے ہرانا تھا, میں نے اس کو جتوا کر مار دیا, کیونکہ مجھ سے جیتنے کے بعد نا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. اور میں آج بھی 75 سال کی عمر میں بھی زندہ ہوں اور لوگوں کو سکھا رہا ہوں. اگر ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے نا تو ہماری زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, یا مجھے استاد اچھے نہیں ملے, یا ہم بلیم گیم کرتے ہیں نا, گلے کرتے رہتے ہیں, یا وہ فلاں ڈاکٹر ایسا ہے اور وہ فلاں ایسا ہے اور وہ فلاں ایسا ہے. یہ سارے ناکام ہونے کی جو بیسک انگریڈینٹ میں سے ایک بہت بڑا ایک انگریڈینٹ ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر ہمارا ذہن کلیئر ہو نا کہ ہمیں پتا ہو یار ہمیں کرنا کیا ہے, یا ہماری زندگی کا مقصد ہمیں پتا ہو, تو پھر اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے مقصد کی طرف کام کرتے رہیں, پھر ہم روز زندہ ہوتے ہیں, روز سیکھتے ہیں اور روز آگے بڑھتے ہیں. اور بارہ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں, ہم بڑے پریشان بڑے مایوس ہوتے ہیں, لیکن ایک کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے, ہمیں کام کرنے کا ایک روح مل جاتا ہے, اور پھر ہم اس پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم بہت آگے مل جاتے ہیں. اب الرجی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ الرجی ہم سنتے ہیں, اور اس وقت دنیا میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ الرجی کا ہے. اب الرجی کیا ہے؟ الرجی ہر انسان کی باڈی کے اندر ایک مخصوص حساسیت ہے جو ہر انسان کے اندر ہے, اور یہ نارمل حد تک رہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہر انسان کو نارمل حد تک, جیسے خوف ہے وہ تھوڑا ہو تو ٹھیک ہے. جیسے اگر مجھے یہ خوف ہو کہ میں روڈ کراس کروں گا, اگر دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ تھوڑا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں روڈ کراس کروں گا اور میں مر جاؤں گا, تو یہ تھوڑا سا پھر پرابلمٹک بات آ جاتی ہے. تو یہ جتنی بھی حساسیت ہے تھوڑی جو ہے ہماری باڈی میں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ کسی بھی بیرونی ایلیمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم پیدا کر دیتی ہے. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے, ایون جو ہمارا باقی جو سسٹم آف میڈیسنز ہیں وہ بھی ہینڈز آف ہو چکے ہیں اس کے آگے, اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں. تو ہومیوپیتھک جو میڈیسنز ہیں اس کو تو ہم انرجی میڈیسن کہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو میڈیسن ہے وہ باڈی کے اندر حساسیت پیدا کرتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ صرف اس پہ بات کریں, اور آج کی جو میرا تھوڑی سی بات ہے, یہ لیکچر نہیں ہے, میں آپ کو استاد نہیں ہوں, دوست ہوں, صرف یہ کہ نالج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے. اگر میں آپ سے بات کروں گا نا تو میرے اپنے جو کام ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. آپ سیکھیں گے, آپ پہ ڈیو ہے کہ آپ آگے کسی اور کو سکھا دیں, اور ہمارے جو پیشنٹ ہیں اگر ان کی زندگی میں بہتری آ جائے تو ہماری زندگی کا ایک مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ ایز اے ڈاکٹر ہمارا یہ کام کیا ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہوں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو الرجی کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ویکسینز بھی دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی ریسرچ کریں تو آپ کو جواب ملے گا کہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ 0 سے بڑھ کے نہیں ہے, اور وہ ناکام ہو چکے ہیں. اس کی وجہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, اس پہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہومیوپیتھک جو سسٹم آف میڈیسن ہے وہ اس حوالے سے کتنا بہتر کر سکتا ہے. اور میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات کروں گا, ہم اس کو لکھ بھی لیں گے تاکہ آگے چل کے جو ہے وہ ہماری جو پریکٹس ہے وہ اس میں بہتری ہے.